میرے نام پر سوشل میڈیا پر کہیں پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے سوائے یوٹیوب کے. صرف اور صرف یوٹیوب پر میرا چینل ہے. اس کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، کہیں پر بھی اگر میرا اکاؤنٹ یا میرے نام کے ساتھ کسی نے اکاؤنٹ مطلب ایک آدمی نے مجھے یو کے سے کہا کہ ایک آدمی کو میں نے 23,000 بھیجے، ان کے بعد 25,000 بھیجے ہیں اور آپ کے نام پہ اس نے پیسے کائے ہوئے ہیں اور آپ کو میں نے کنٹیکٹ کیا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ ہیں، لیکن جب میں نے آواز سنی ان کو میں نے کہا کہ یہ آواز تو مجھے چینج لگ رہی ہے. تو اس نے مجھے کیا کہا پتہ ہے کہ ویڈیو میں آواز چینج کرتا ہوں اور واٹس ایپ پر میرا آواز چینج ہوتا ہے. یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے. تو آج کے بعد میرا نمبر درمیان میں چلے گا اسکرین کے اوپر، کیونکہ میں نیچے نمبر لگاتا ہوں نا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، نیچے سے وہ کراپ کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اور چھوٹا سا ویڈیو بنا کے نا پھر بایو میں اپنا نمبر دیتے ہیں. میرا نمبر 0319 22 81 462، یہ مسائل حل کرنے والا نمبر ہے. اور دوسرا نمبر 0340 11 566 76، یہ ٹرانسفر والے نمبر ہیں. لیکن آج کے بعد آپ ایک نمبر پہ سارا معاملات لے سکتے ہیں، 0319 والا. میں آپ کو ایک عمل دینے جا رہا ہوں اور یہ ایک ایسا عمل ہے میرے بھائی کہ جس کو ہزاروں نہیں کروڑوں بار اگر میں آپ لوگوں کو کہوں نا تو یہ کم ہوگا، آزمایا جا چکا ہے کروڑوں بار. یہ بھی شاید میرا تعداد کم ہو، اور یہ ابھی سے نہیں، یہ صدیوں سے یہ عمل لوگ آزما رہے ہیں، لیکن ہر کسی کو ان کا علم نہیں ہے، ہر کسی کو پتہ نہیں ہے. اب ایک چیز سمجھ لیجئے گا کہ یہ جنات ہو گئے، معقلات ہو گئے، حمزات ہو گئے، ان کے جتنی بھی قسمیں ہیں نا، تو ایک میں چیز فروخت کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، اور وہ چیز ایسے فروخت کروں گا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں گا، کیمرہ میرے سامنے ہوگا اور ان کو میں بلاؤں گا اور آپ لوگوں کے سامنے ان سے کام کرواؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے، رب سے وعدہ ہے اور آپ لوگوں سے وعدہ ہے. میں جنات کو بلا کے آپ کے سامنے کام کرواؤں گا، معقل کو بلوا کے آپ کے سامنے کام کرواؤں گا. اگر نہ کیا نا تو رب محمد کی قسم یہ داڑھی یہ میں اپنے چہرے پر نہیں رکھوں گا. ایک تو ملینز پہ ویوز آئے گا اور دوسرے پورے دنیا کو اگر میں نے حیران نہ کیا نا تو میرا نام بدل دینا انشاءاللہ تعالی. یہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی کہ جو جیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ چلو ہم نے اماؤنٹ دے دیا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کم ہے، جتنے بھی ہیں، لیکن اماؤنٹ کی طرف آپ کا دھیان ہے، لیکن اس چیز کا نہیں ہے کہ اگر میرے 100 سال عمر ہے تو یہ میرے 100 سال کام آئیں گے. دنیا کا ہر خبر لا کر مجھے دے گا، دنیا کا ہر جائز کام میں اس سے کرواؤں گا. ان کی طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا، لیکن جب پاور ہاتھ میں آتا ہے نا تو پھر آپ کہتے ہو یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی قسم اگر ہم آپ کے اوپر لاکھوں اڑاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو پھر اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا بس جو چیز تھا جس طرح میں نے دیا بس بات ختم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے. میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ایک عمل دینے جا رہا ہوں، ایک مختصر سا وظیفہ دینے جا رہا ہوں. چند بات ہے یہ آپ لوگوں نے ضرور سننی ہے، پورے ویڈیو کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں جتنے بھی سوال ہے، جتنی بھی رکاوٹ ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، اور آپ کا مائنڈ، آپ کا ذہن اس ویڈیو کے بعد چینج ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی
کوئی بھی آپ کا حاجت ہے, کوئی بھی کام ہے, اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ کا کام ہوگا, ہر حال میں ہوگا, ہر صورت میں ہوگا, ضرور ہوگا, اور اس کا انشاءاللہ میں گارنٹی لیتا ہوں. سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اکثر بھائی بہن کمنٹ میں بہت بدتمیز میں کہوں یا غصہ کہوں, جو کہوں, آپ لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ آپ رپلائی کیوں نہیں دیتے. اب یہ دیکھیں, یہ لہجہ آپ دیکھیں, آپ رپلائی کیوں نہیں دیتے؟ جب آپ نے نمبر دیا تو نمبر دیا کیوں جب رپلائی نہیں کرتے ہو؟ اب میرے بھائی, کئی بار آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں, کئی بار. اگر آپ پاکستان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, انڈیا سے کرتے ہیں, بنگلہ دیش سے کرتے ہیں, یو کے سے کرتے ہیں, یو ایس اے سے کرتے ہیں, کہیں سے بھی کرتے ہیں آپ, تو میرے لیے ایک حساب ہے. میرے لیے اگر میرے ہاتھ میں ترازو ہوتا نا, اور دونوں طرف میں ایک پلڑے میں یو کے والے کو رکھتا, دوسرے میں پاکستان والے کو, تو میرے لیے دونوں برابر ہے. میں ان دونوں, اللہ نے فرق نہیں کیا تو میں کیوں فرق کروں گا؟ اللہ کے نظر میں تمام مسلمان ایک برابر ہیں. ہاں, جو زیادہ نیکی کرے گا اللہ کے ہاں وہ زیادہ قریب ہے, اور کم کرنے والا نیکی کرے گا اللہ کے ہاں کم ہے. میرے ہاں اگر آپ اچھا سلوک کے ساتھ کرو گے تو میرے لیے احترام ہوگے, میرے لیے قابل قبول ہوں گے آپ. اور اگر آپ کہتے ہو کہ آپ نے رپلائی کیوں نہیں کیا, تو میں آپ کو رپلائی کروں گا ہی نہیں. آپ یہ نہیں سوچتے ہو میں انسان ہوں, نہ فرشتہ ہوں, نہ جن ہوں, اور نہ ہی کوئی اور مخلوق ہوں. میں انسان ہوں, میرے ساتھ تمام ضروریات ہیں. جو ضروریات آپ کے ساتھ ہیں شاید اس سے زیادہ میرے ساتھ ہوں. میرے کندھے پہ 4 خاندان کا بوجھ ہے. میرے ماں باپ ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے ساتھ رہتے ہیں, اور بچے ہیں. ہمارا بہت بڑا گھر ہے. ان سب کا ذمہ داری اللہ کے ہاں ہے, اس کے بعد میرے ہاں ہے. اب خوشی غمی یہ سارا میں اٹینڈ کرتا ہوں, مدرسہ میں چلاتا ہوں, گھر اللہ چلاتا ہے, میں نہیں چلاتا, میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن ذمہ داری میری ہے. اگر آپ کے اوپر صرف ایک گھر کا ذمہ داری ہے, صرف آپ ہیں, آپ کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے بچوں کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں. اور میرے مدرسے میں سینکڑوں بچے ہیں, سینکڑوں, درجنوں نہیں, سینکڑوں بچے ہیں, ان کو میں اٹینڈ کرتا ہوں, تو میرے اوپر کتنا ذمہ داری ہوگا. تو یہ سارا چیزیں میں سامنے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, ان کے بعد سارا مینج کرتا ہوں. اور یہ سب یہ میں نے اپنے راتوں کے نیند حرام کی ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ لوگ ان کا قدر کریں, رات کے 12 بجے 1 بجا میں جو ہے نا فارغ ہوتا ہوں, تو میں واٹس ایپ پہ ریپلائی کرتا ہوں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے میسج مجھے کیا اور اسی وقت میں اویلیبل ہوا اور آپ کو میں ریپلائی کروں گا. میں نے اسسٹنٹ رکھا, ان کو بھی آپ لوگوں نے اپورٹ نہیں کیا, تو ان کو بھی میں نے ہٹا دیا. تو میرے بھائی, اس رب کا واسطہ آپ کو میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور بہت ہی عاجزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ اگر کبھی کبھی لیٹ رپلائی آ جائے نا, تو ان پر پریشان مت ہوا کریں. صحیح ہے؟ اچھا, اب ایک اور چیز بتاتا ہوں. یہ ایک ہو گئی, اب دوسری چیز بتاتا ہوں کہ یہ جنات ہو گئے, معقلات ہو گئے, حمزات ہو گئے, ان کے جتنی بھی قسمیں ہیں نا, تو ایک میں چیز پروف کروں گا آپ لوگوں کے سامنے, اور وہ چیز ایسے پروف کروں گا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں گا, کیمرہ میرے سامنے ہوگا, اور ان کو میں بلاؤں گا اور آپ لوگوں کے سامنے ان سے کام کرواؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے, رب سے وعدہ ہے, اور آپ لوگوں سے وعدہ ہے. میں جنات کو بلا کے آپ کے سامنے کام کرواؤں گا.
मुअक्कल को बुलवा के आपके सामने काम करवाऊंगा, अगर ना किया ना तो रब्बे मोहम्मद की कसम ये दाढ़ी ये मैं अपने चेहरे पर नहीं रखूंगा। और शाहिद हो इससे अगले वीडियो उस टॉपिक पर आ जाए। उनके बाद भी आप मतलब कहते हो कि हमें ये चीज दिखाओ, हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपको मैंने जबरदस्ती नहीं पकड़ा है कि आओ ये चीज ले लो। इंशाअल्लाह ताला मैं 2-3 ऐसे वीडियो बनाऊंगा, एक तो मिलियंस पे व्यूज आएगा और दूसरे पूरे दुनिया को अगर मैंने हैरान ना किया ना तो मेरा नाम बदल देना इंशाअल्लाह ताला। ये ऐसा नहीं है मेरे भाई कि जो जैसे आप लोग समझते हैं। और जब मैं आप लोगों को कहता हूं इसका इतना हदिया है, अच्छा थोड़ा सा गुंजाइश नहीं हो सकती है, थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं हो सकता है, ये आप बाजार में जाते हो कोई चीज खरीदते हो कि उसमें आप डिस्काउंट कर लें। ये नहीं सोचते हैं कि चलो हमने अमाउंट दे दिया है, थोड़ा है ज्यादा है कम है जितने भी हैं, लेकिन अमाउंट की तरफ आपका ध्यान है, लेकिन इस चीज का नहीं है कि अगर मेरे 100 साल उम्र है तो ये मेरे 100 साल काम आएंगे, दुनिया का हर खबर ला कर मुझे देगा, दुनिया का हर जायज काम में इससे करवाऊंगा। उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब पावर हाथ में आता है ना तो फिर आप कहते हो यार ये तो कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम अगर हम आपके ऊपर लाखों उड़ाते तो कुछ भी ना होता। तो फिर उसके बाद मुझे जरूरत तो नहीं होती है। मैंने कहा बस जो चीज था जिस तरह मैंने दिया बस बात खत्म। अच्छा 2 बात हो गई है। अब तीसरी बात यह है, मैं आपको एक अमल देने जा रहा हूं और ये एक ऐसा अमल है मेरे भाई कि जिसको हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों बार अगर मैं आप लोगों को कहूं ना तो ये कम होगा, आजमाया जा चुका है करोड़ों बार, ये भी शायद मेरा तादाद कम हो। और ये अभी से नहीं, ये सदियों से ये अमल लोग आजमा रहे हैं, लेकिन हर किसी को इनका इल्म नहीं है, हर किसी को पता नहीं है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, टाइम के कोई लिमिट नहीं है, दिन में रात में किसी भी वक्त आप यह अमल कर सकते हैं, कोई भी टाइम। लेकिन एक टाइम आप नहीं पढ़ सकते हैं, वो टाइम ये है कि जिस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह हो, बस उस वक्त, या नफल पढ़ना मकरूह हो उस वक्त आप नहीं पढ़ सकते। उसके अलावा 24 घंटे में किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। अब मकरूह वक्त यह है कि अगर ज़वाल का वक्त हुआ उस वक्त 10-15 मिनट आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ज़ोहर नमाज जब टाइम दाखिल हो, ज़वाल शुरू हो, उस वक्त से लेकर असर नमाज तक पढ़ सकते हो, और असर नमाज के बाद से लेकर मगरिब तक आप नहीं पढ़ सकते। इनके अलावा यह अमल आप नहीं कर सकते हैं। इनके अलावा आप जब आपने मगरिब पढ़ा उस वक्त से लेकर सुबह आजान तक यह अमल आप कर सकते हैं। और जब सुबह आपने नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद आप नहीं पढ़ सकते तब तक जब तक सूरज ना निकले, जब तक धूप ना निकले उस वक्त तक आप नहीं पढ़ सकते। फिर उस वक्त से लेकर जब धूप निकल आ जाए उस वक्त से लेकर ज़वाल तक आप पढ़ सकते हैं। मैंने टाइम टेबल मुकम्मल तरीके से आप लोगों को समझा दिया। पढ़ना आप लोगों ने क्या है, 2 रकात आप लोगों ने पढ़ने हैं, लेकिन 2 रकात नफल इस तरह पढ़ना है कि उसमें आप लोगों ने छन नियत शामिल करनी है। वो नियत क्या है? मैं नियत करता हूं 2 रकात सलातुत तौबा की, 2 रकात नफल की, 2 रकात सलातुल हाजत की, 2 रकात सलातुल इस्तिखारा की, और 2 रकात तमाम उमूर की। आप 2 रकात पढ़ोगे और ये सब नियतें इसमें शामिल करके अल्लाह अकबर
آپ 2 رکعت پڑھ لیں. یہ 2 رکعت پورے دنیا کو الٹا کر دے گا. لیکن میرے بھائی یہ احادیث مبارک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یا ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ فوراً 2 رکعت نفل کی طرف کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. اسی وقت ان کا مسئلہ حل ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات ہے, اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات ہے. یہ صدیوں سے یہ چیز آ رہی ہے, صدیوں سے. شروع میں نے بتایا تو صدیوں میں 1450 سال ہو گئی ہیں. اتنے کروڑوں لوگ نہیں آئے ہوں گے, کروڑ نہیں, میرے خیال میں اربوں لوگ شاید آئی ہوئی ہوں گے. اور یہ تعلیم صرف مجھ تک پہنچا ہے, کسی اور تک نہیں پہنچا ہے. اگر کسی اور تک پہنچا ہے تو اس نے کسی اور کو نہیں بتایا ہے, اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اگر کسی نے درس نظامی پڑھا ہے, ان کے سامنے کوئی حدیث آیا ہے تو لوگوں کو بتایا کہ نہیں بتایا. جب کوئی مولوی صاحب منبر رسول پر بیٹھتا ہے تو وہاں پر اس نے یہ نہیں بتایا ہوا ہے کہ جب بھی کبھی بھی کوئی بھی مشکل پیش آ جائے 2 رکعت پڑھ لے. لیکن 2 رکعت انہوں نے صرف بتایا ہے کہ 2 رکعت پڑھ لے, اور میں نے آپ لوگوں کو تمام اس میں جو نیت شامل کرنی ہے وہ میں نے بتا دیا ہے. نفل کرتا ہوں ان کی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اللہ اکبر, میرا منہ کعبے کی طرف, اللہ اکبر. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کے پاس اتنا عظیم سرمایہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ان پر عمل نہیں کرتے اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. میرے بھائی میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں, آپ یہ پڑھ لیں. اگر آپ کا مسئلہ نہ ہوا حل پھر مجھے بتا دینا. لیکن نفل جب آپ پڑھو نا تو آپ یہ نیت کر لو کہ اے اللہ, میرے نفل کمپلیٹ ہونے سے پہلے مجھے یقین ہے اور پختہ یقین ہے میرا کام ہو چکا ہوا ہوگا, میرا راستہ آسان ہوا ہوگا اور میرا مشکلات ختم ہوا ہوگا. یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ پر جس طرح گمان کرے گا اس ہی طرح ان کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں. تو سب کچھ واضح ہے میرے بھائی. کون سا چیز ہے جو چھپا ہوا ہے؟ ہر چیز واضح ہے. اس طرح واضح ہے, اس طرح صاف ہے جس طرح آپ لوگوں کو سورج نظر آ رہا ہے, اس طرح صاف ہے. پھر اور کیا چاہیے؟ اس ویڈیو سے شاہد آپ لوگوں کے زندگی بدل جائے. یقیناً میرا 100% اللہ پر یقین ہے, انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کا زندگی چینج ہو جائے گا. اور ایک آخری بات, یہ ضروری تھا لیکن اینڈ میں مجھے یاد ہو گیا, میرے نام پر سوشل میڈیا پر کہیں پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے سوائے یوٹیوب کے. صرف اور صرف یوٹیوب پر میرا چینل ہے. اس کے علاوہ فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, کہیں پر بھی اگر میرا اکاؤنٹ یا میرے نام کے ساتھ کسی نے اکاؤنٹ, مطلب ایک آدمی نے مجھے یو کے سے کہا کہ ایک آدمی کو میں نے 23,000 بھیجے, ان کے بعد 25,000 بھیجے ہیں اور آپ کے نام پہ اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں, اور آپ کو میں نے کنٹیکٹ کیا, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ ہیں, لیکن جب میں نے آواز سنی ان کو میں نے کہا کہ یہ آواز تو مجھے چینج لگ رہی ہے. تو اس نے مجھے کیا کہا پتہ ہے کہ ویڈیو میں آواز چینج کرتا ہوں اور واٹس ایپ پر میرا آواز چینج ہوتا ہے. یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے. تو آج کے بعد میرا نمبر درمیان میں چلے گا اسکرین کے اوپر, کیونکہ میں نیچے نمبر لگاتا ہوں نا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے, نیچے سے وہ کراپ کرتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں اور چھوٹا سا ویڈیو بنا کے نا پھر بایو میں اپنا نمبر دیتے ہیں. میرا نمبر 0319 22 81 462.
یہ مسائل حل کرنے والا نمبر ہے، اور دوسرا نمبر 0340 11 566 76، یہ ٹرانسفر والے نمبر ہیں۔ لیکن آج کے بعد آپ ایک نمبر پہ سارا معاملات لے سکتے ہیں، 0319 والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔